اب سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں ایک اللہ کے ولی ہونے کے لیے کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے؟ غوثیت معاب سے، اس لیے کہ ولایتیں اسی در سے بٹتی ہیں، وہاں اس در پہ سوال کرتے ہیں کہ ولی ہونے کے لیے کتنی چیزیں درکار ہیں، کیا کیا چیزیں ہوں گی تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ چائے کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ تو یہی کہا جائے گا کہ دودھ ہو، شکر ہو، پھر چائے کی پتی ہو، پھر آگ ہو، اگر یہ ہو جائے تو پھر چائے بن جائے گی، پانی ڈالو نہ بھی ڈالو تو چائے تو بن جائے گی۔ عمارت تعمیر کرنے کے لیے ریت کی ضرورت ہے، اینٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد معمار کی یعنی میسری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہے نا، شرط ہے، یہ شرط پائی گئی تو مشروط، شرط ہی نہیں ہے تو پھر مشروط۔ لازم و ملزوم ضروری ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ فین کب چلے گا؟ جب بجلی ہوگی۔ کرنٹ ہے تو بجلی وہ فین چلے گا، کرنٹ نہیں ہے تو لائٹ نہیں چلے گی، ہے نا۔ اب ہم سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج، اس لیے کہ انہی کی نسبت سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو ہم نے کرامات اور مناقب تو بہت کہے سنے ہیں، لیکن آج ان کے زبان سے سنیں کہ ایک اللہ کے ولی ہونے کے لیے کتنی خصلتیں ہونی چاہیے، کتنی صفات ہوں گی تو اللہ کا ولی بنے گا۔ تو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر 12 خصلتیں ہوں وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ 12 خصلتیں، 12 خصلتیں، اور ہر ایک کی 2 خصلتیں، 2 خصلتیں خدا کی ہوں، 2 صفت خدا کی ہو۔ اللہ کے ولی وہ ہوں گے جس شخص کے اندر 2 صفت اللہ تعالیٰ کی، 2 صفت نبی کی، 2 صفت ابو بکر صدیق کی، 2 صفت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صفت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 صفت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اتنی صفات ہوں گی، کتنے ہو گئے؟ 2 اللہ کی، 2 نبی کی، 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ کتنے صفات ہو گئے؟ 12 صفات۔ یہ 12 صفت جس کے اندر ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ 12 صفتیں، اب اللہ کی صفتیں ہوں، نبی کی صفتیں ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی 2 صفتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ ایک ہے صفت ستاریت ہو، صفت ستار ہو، اور صفت غفاریت ہو۔ صفت ستار 1، صفت غفار 2۔ صفت ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا، چھپانا، عیبوں کو چھپانے کا مادہ جس کے اندر ہو۔ آج ادھر سے سنے ادھر بولے، ادھر سے سنے ادھر سے بولے، ادھر سنے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بولے۔ بہت سارے مریدین اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکڑا سناتے ہیں، نہیں اپنے گھر کا معاملہ، اپنا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ سناتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا ولی، اگر اس کے اندر صفت ستاریت نہ ہو تو پھر وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ دکڑا اسی لیے نہ سناتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ صفت ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے۔ وہ ایک صفت ستاریت، پردہ پوشی کرنا، عیبوں کو چھپانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز، ہر بندے کے عیب کو پردہ پوش کیا ہوا، ہر ایک کے بندے، ہر ایک بندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے امتوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تو ان کے گناہ دروازے پہ لکھ دیے جاتے تھے، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ آج اس نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ آج اس نے کیا، فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ خاص نعمت ہے کہ اگر وہ گناہ کرے بھی تو اس کے گناہ کا اظہار اس کے دروازوں پر نہیں ہوں گے۔ یہ
نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ہمیں میسر آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عیب کو قیامت کے دن بھی نہیں کھولے گا، یاد رکھیں، یہ بندے کے عیب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں کھولے گا۔ اور اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، کرنے کے بعد اگر ہم نے کسی دوسرے ساتھی کو کہا یہ سوچ کر کے یہ تو میرا ساتھی ہے، یہ میرا رفیق ہے، میرا شفیق ہے، یہ سمجھ کر کے اگر اس نے گناہ کا اظہار کر دیا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں فلم دیکھا تھا، میں نے فلاں ایسا کام کیا تھا، فلاں جگہ میں نے سے گناہ کیا، اگر آپ نے اظہار کر دیا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ستار ہوں، میں چھپا دوں گا، لیکن یہ بندہ کل قیامت کے دن آئے گا تو تیرے عیبوں کو ظاہر یہ کر دے گا۔ تو اگر گناہ کیا ہے، میرے در کی نافرمانی اگر تو نے کی ہے، گناہ کیا تو مجھ سے معافی مانگ، میں تو ستار ہوں۔ اگر اللہ ستار نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ستاریت نہ ہوتی تو کوئی بندہ کسی کو منہ نہیں لگتا تھا، کوئی کسی کو محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کو دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہزار ہاں برائیاں اس کے اندر ہیں جو اسے معلوم نہیں ہیں، اس کے ہزار ہاں برائیاں اسے معلوم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت لاڑ پیار سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے چادر ڈال دی ہے ستاریت کی چادر کو، اور اللہ سے کہنا مولا تعالیٰ جیسے تو نے ہمارے عیبوں کو یہاں چھپایا ہے، مولا تیرے حبیب کا واسطہ قیامت میں بھی ایسی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ستاریت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے بہت گناہ کیے ہوں گے، اس کے دفتر بھرے پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دفتر دے گا بندے کو، کہے گا کہ پڑھ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا، پڑھے گا وہ بندہ، کھولے گا کتاب، کھول کے پڑھے گا تو اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، وہ نہیں پڑھے گا بندہ، چھوٹے 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 گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے گناہ چھوڑ دے گا، چھوٹے گناہ چھوڑے گا۔ اور خدا تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے، کیسا غفور الرحیم ہے، قربان جائیں اس خدا وحدہ لا شریک پر۔ خدا جانتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیب، اس کے عیبوں میں پردہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے گنا اپنے عیبوں کو، کتاب کھول کے یہاں پڑھ کے یہاں چھوڑ رہا ہے، یہاں پڑھ رہا ہے یہاں چھوڑ رہا ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پردہ پوشی قید کرتا ہے، بڑے بڑے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھپا دیتا ہے۔ کتنا بڑا ستار ہوگا پروردگار۔ اور مولانا حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اگر شیخ کے اندر نہ ہو پھر وہ شیخ نہیں ہے، شیخ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، ستاریت کی۔ مرید آتا ہے، اپنے دکڑے سناتا ہے، اپنے گھر کے پرابلمز انٹرنل معاملے بھی سناتا ہے، تو اس کے لیے دعا کی درخواست کرنا ہے، نہ کہ کسی عیب، اس کے عیب کو کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ستاریت اور غفاریت، معاف کرنے والا، معاف کرنے والی صفت بھی اس کے اندر ہو، اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے، اور جو یہ صفت سے متصف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب آدمی لگتا ہے، اس کے زیر سایہ جو ہوتے ہیں، اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں، وہ تو کمی بیشی کر ہی دیتے ہیں، اس کے زیر سایہ میں ہیں، وہ تو اسے سیکھنے کے لیے ہے، مریدین اسے سیکھنے والے ہوتے ہیں، شاگرد کے حیثیت سے ہوتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی کمی بیشی سرزد ہو جائے تو وہ شیخ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس پر بگڑ جائے، بلکہ اس پر پردہ پوشی کر کے اسے معاف کر دے۔ یہ خدا کی صفت ستاریت اس کے اندر ہو، صفت غفاریت اس کے اندر ہو۔ دو صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ایک شفیق ہو، ایک رفیق ہو۔ اللہ کا ولی کیسا ہو؟ شفیق ہو، رفیق ہو، رفیق بھی ہو، شفیق بھی ہو، دوست بھی رکھتا ہو، دوست بھی رکھتا ہو اور دل سے محبت کرنے والا ہو، شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شفیق پن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا رفیق پن ایسا تھا، اور اتنا بھولا پن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے شفیق آقا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے، ایک عورت آئی مسجد نبوی میں اور آ کر کے دہلیز پر کھڑی ہوئی، اشارہ کیا نبی کو اس نے اشارہ کیا، نبی کریم اشارہ کیا تو عمر فاروق کو گرم ہو گئے کہ نبی کو اشارہ کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، دہلیز پر چلے گئے، کہا کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو جلال آ گیا اس عورت پر کہ نبی کو اشارہ کر کے بلایا اس نے، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے یہاں نہیں بات کرنی ہے، مجھے آپ کو کہیں دور لے کے جانا، آپ کو وہاں جا کے میں بات کروں گی آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے چل وہیں جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ یہاں صحابہ کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 ساعت ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے، نبی سے وہ گفتگو کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، بک رہی ہے، اور جب وہ خود تھک ہار کے جب تک نہیں چلی گئی، سرکار بیٹھ کر سن رہے ہیں اس کی گفتگو، جب وہ تھک ہار کے چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کے توازن، عقل کے توازن جو ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سا پاگل پن ہے، پورے مدینے میں کوئی اس کی بات سنتا نہیں، وہ تو سب کو سنانا چاہتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا کہ میں نبی ہو کر کے اس کی بات نہ سنوں۔ کوئی اس کی سنتا نہیں، سب اسے دھتکار دیتے ہیں، میں نبی اس کی بات نہ سنوں، میں تو بیچاروں کے لیے ہی ہوں، بے سہاروں کے لیے تو میں ہوں، اگر میں بھی نہ سنوں تو عمر کون سنے گا اس کی باتیں؟ اتنے شفیق آقا تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے کسی شخص کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے شفیق آقا ہمارے، اتنی محبت کرنے والے آقا، ایسا رفیق کون ہوگا، ایسا شفیق کون ہوگا، کون کس سے چاہے گا، اس قدر ٹوٹ کر کے کون چاہتا ہے؟ سب معلوم ہے آقا کو کہ یہ ایسی عورت ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں اگر میں نہ سنوں تو عمر کون سنے گا اس کی باتیں؟ تو اسی لیے میرے پاس آتی ہے کہ میں تو سنوں گا۔ اگر ایسی شفقت، ایسی رفاقت، اگر محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے اگر صفت کسی اللہ کے ولی میں نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑی گفتگو ہے رفیق نبی کی رفاقت اور نبی کی شفقت، نبی کا رحم پن، نبی کی شفقتیں آپ تو پوری دنیا جانتی، اس مسلمان تو مسلمان، کفار بھی جانتے ہیں کہ کتنے نبی شفیق تھے، کس قدر نبی شفیق تھے۔ ارے آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے میدان میں تو لہولہان کر دیا گیا تھا نا، پھر آقا سے جبرائیل امین اور فرشتے آگے عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دینا تو پہاڑوں کو اٹھا کے ٹکرا دوں اور پوری کفار کو جو ختم کر کے رکھ دوں۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، ایسا مت کرو، اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے، میری دعوت کو نہیں جانتے، یہ انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کے آنے والی نسل مجھ پر ایمان لے کر کے آئی۔ اگر آقا چاہتے تو اسی وقت ہلا کو برباد کر دیتے نا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کے جب کھینچا جا رہا تھا، ابو جہل جب کھینچ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عمر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے نکالتی ہیں، ہلاکت کے لیے دعا کرنے چاہتی ہیں، تبن لک کہنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ بیٹی نہ، ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ یہ ہمارے آقا کی شفقت ہے، ایسے رفیق ہیں، ایسے شفیق ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے ولی میں، اگر کسی شخص میں اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے، اس کے اندر نبی کی صفتیں ہونی ہیں، رفیق بھی ہو، شفیق بھی ہو، دکڑے سننے والا بھی ہو، یہ نہیں کہ دروازے بند کر کے بھگاتے باہر سے۔ اس ساتھ میں رہنے والوں کو بھی چاہیے، جو مشائخین کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی تو چاہیے کہ یہ آیا ہے دکڑے سنانے کے لیے، کوئی نہیں سنتا تو ان کو سنانے آیا ہے، کم سے کم چھوڑ تو دیں، شیخ کے پاس چھوڑ تو دیں کہ کم سے کم وہ دکڑے سننے کے سنائیں اور وہ اس کا شیخ سنے۔ اور یہ شیخ ابھی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے مفاد کی حد تک بات کرے پھر اس کے بعد لوگوں کو بھگا دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ جس کے اندر شفقت نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ سرکار
غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بالکل مختصر سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج 12 باتیں بھی آپ کو سنا دینی ہے. کہتے ہیں کہ دو صفتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صادق بھی ہو مصدوق بھی ہو، مصدق بھی ہو، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو. ایک سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو سچا ہوگا اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوگا اور سچ کا اقرار کرنے والا ہوگا اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن دھوکہ کھا جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں کھائے گا، لیکن کبھی کبھی کھا لے گا، کبھی کبھی کھا لے گا، اپنے بھولے پن کی وجہ سے کھا بھی لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن کے لیے ایسی باتیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا کبھی کا مومن کنجوس ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنجوس نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اس کے اندر کبھی بخل آ بھی جا سکتی ہے، کر بھی دے تو کوئی مضائقہ نہیں. اگر کبھی مومن کے اندر یہ چیز آ گئی تو الگ بات ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ہرگز جھوٹا نہیں ہو، کسی حالت میں جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. اللہ کا ولی جو ہوگا وہ صادق ہوگا، سچا ہوگا. اللہ کا ولی سچا ہوگا اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوگا. ادھر دیکھا کہ معاملہ ادھر کے مرید کا معاملہ ذرا بھاری بھڑکم ہے، اس کے طرف داری کر دی، اس کا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے، صادق بھی ہوگا مصدق بھی ہوگا، یہ صفتیں اس کے اندر. دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں اس کے اندر پائی جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صفتیں مشہور ہیں. ایک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ ان کی صفات تھی. خاص کر دو صفتیں ان کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نیکی کی دعوت کے بڑے لالچی تھے، جب بھی موقع ملتا دعوت دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے تھے. ان کی حالت تو اس قدر تھی، عمر فاروق دعوت کا نشہ ان کو اتنا چڑھا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لؤلؤ و فیروز جو ایک بہت بڑا بدبخت یزید سے کیا کہے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، شہید کیا، جب وہ مصلی پر محراب میں تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نے چھرا گھوم دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. پھر اس کے بعد لمبا واقعہ کہ پھر گھر گئے. جانے کے وقت میں آخری سانسیں تھیں، آخری سانسیں کچھ چل رہی تھی، لگ بھگ کچھ سانسیں کچھ سیکنڈ کے باقی تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس وقت ایک انصاری نوجوان لڑکا آیا. آنے کے بعد پوچھا اے عمر فاروق، اے امیر المؤمنین آپ کی حالت کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں اے نوجوان، وہ آنے والا نوجوان انصاری تھا. کہتے ہیں کہ تو نے جو ازار پہنا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہے، اگر تو اسے اٹھا لیتا تو تیرے کپڑے بھی صاف ہو جاتے اور خدا کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتا. آخری ٹائم ہے، اس وقت بھی دعوت نہیں انل منکر کا جذبہ ہے، برائی سے روکنا ہے. کہتے ہیں کہ تیرے ازار ٹخنے کے نیچے اتنے لٹک رہے ہیں کہ زمین سے لٹکتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ گندگی بھی تیرے بدن کو تیرے کپڑوں کو ہو رہی ہے اور خدا کی ناراضگی بھی مول رہا ہے. اے نوجوان، تو کاش کہ تو اپنے ٹخنوں کے اوپر اپنے پیجامے کے اپنے ازار کو اوپر کر لیتا تو کپڑے بھی پاک ہو جاتے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتا. اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر کسی بندے میں نہیں ہے اور آپ اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے اندر دعوت کا جذبہ نہیں ہے، بڑا مالدار آیا تو اسے دعوت نہیں دیا، مطلب اسے نیکی کی دعوت نہیں، آپ نے ایسا کام کیا، غلط کیا، اگر ایسا نہیں بولا مالدار کو، غریب کو بول رہا ہے، مالدار کو نہیں بول رہا، تو سمجھیے کہ وہ اس منصب پر فائز نہیں ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اسے نہیں عن المنکر، برائی سے روکے، جب دیکھے اسے برائی سے روکے. اور آگے دو صفتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفت اس کے اندر پائی جائیں تب جا کر کے یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. دو صفت عثمان غنی کی یہ ہے، راتوں کو عبادت کرنا، دن میں سخاوت کرنا. راتوں کو عبادت، دن میں سخاوت. راتوں کو عبادت نہیں کرتے، وہی بات یہاں پر بھی آ گئی، والذین یبیتون
لربہم سجدا وقیاما، اللہ کا عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت رات بھر مصلی پہ گزارتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ یہ اور دوسری نبی کریم حضرت عمر حضرت غسل وارہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ رات عبادت میں، دن میں سخاوتیں، اور سخاوتیں کرنی چاہیے، صرف یہ ہاتھ ایسے نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو صرف اپنے ہاتھ کو ایسا نہیں، آدھا دن ایسا تو آدھا دن ایسا ہونا چاہیے۔ آدھا دن ایسے کوئی تحفے دے رہا ہے تو لے۔ پیر جو ہوتا ہے وہ ماں کے مانند ہوتا ہے، اور مرید پورے کے پورے ایک طرح نہیں ہوتے، کوئی غریب ہوتا ہے کوئی مالدار ہوتا ہے، مالداروں سے لے، غریبوں کو دے، غریبوں کو دے، صرف لے لے کے جمع نہ کرے، اپنی تجوری بھرے نہیں بلکہ لے اور فقیروں میں خرچ بھی کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف لینے کی عادت ہو، دینے کی عادت نہ ہو، سخاوت نہ ہو تو اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو لے بھی اور دینے کی بھی عادت ہو، راتوں کی عبادت ہو، اور دن میں سخاوتیں اگر نہ کرے تو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور آخری سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر دو صفتیں مولا علی کی نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہے۔ وہ دو صفتیں یہ ہیں کہ عالم ہونا، بہادر ہونا، عالم ہونا، بہادر ہونا۔ اللہ کا ولی بغیر علم کے اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جسے قرآن کا علم نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جاہل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 عابدوں کو بہکانا آسان ہے شیطان کے لیے ایک عالم کی بنسبت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کا مقام، ایک عالم کا مقام ایسے ہے جیسے تمہارے لوگوں میں، عام لوگوں میں جیسا میرا مقام ہے ویسے ہی ایک عالم کا مقام تم میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم حضرات، علم نہ ہو تو بیکار ہے، علم ہی سے سب کچھ ہے، علم نور ہے، اور جب نور نہ ہو تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اندھیرا رکھ کر کے وہ پھر کیا شیخ بنے گا، کیا وہ پیر بنے گا؟ لہذا جو شیخ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عالم بھی ہوگا۔ نہیں عالم نہیں رہے تو پرواہ نہیں، قرآن نہیں پڑھنا ہے تو بھی عالم جو ہے ولی ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے جسے قرآن کا علم نہ ہو، اس کے اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم نہ ہو تو پھر وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے۔ حضور غوثیت مآب سے بڑھ کر کے تو کوئی بتا نہیں سکتا نا کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ غوثیت مآب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت ہو، کیا؟ عالم ہو، بہادر ہو۔ بہادر بھی ہونا ضروری، بہادر بھی ہونا۔ سب سے مرعوب ہو رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میں اگر دعوت دے دوں گا تو یہ مجھے ایسا نہیں کہ وہ دینا بند کر دے یا پھر وہ مجھے دبا دے گا، تو گویا کہ آنے والا مرید پیر ہو گیا ہے، یہ مرید ہو گیا ہے، شیخ مرید ہو گیا، مرید شیخ ہو گیا، اس کے روم میں آ گیا نا، یہ مرید کے روم میں آ گیا ہے۔ تو ایسا نہیں، پیر کو جب دیکھے تو اس کے اندر ایسا روم طاری ہو جائے، یہ مرعوب ہو جائے مرید، یہ تو وہ ہے جسے دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کے شباب، اس کا خوف، اس کی خشیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کی ایک صفت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، پوچھا کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ جب اس کے ساتھ جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ نبی نے فرمایا جب ولی کو دیکھے، اللہ والے کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ صفتیں اگر پائی جائیں تو سمجھیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔